دل پھولوں کی بستی قسط نمبر 29۔ رات کو کھانا بناتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل اندر ابا جی، اماں جی اور بھائیوں کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں لگا ہوا تھا۔ یقیناً شاہ سکندر کے پرپوزل پر بات ہو رہی تھی، اور پتہ نہیں میمونہ بھابھی اپنے کمرے میں کیا کر رہی تھیں۔ انہی سے تو وہ سب کے خیالات معلوم کر سکتی تھی، لیکن جب انہیں خود ہی معلوم نہیں ہوگا تو اسے کیا بتائیں گی؟ یہی سوچ کر اس نے چولہا دھیما کیا اور ان کے کمرے میں آ کر قدرے جھنجھلا کر پوچھنے لگی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ دیکھ لو، استری کر رہی ہوں۔ میمونہ بھابھی اپنے مخصوص لاپرواہ سے انداز میں بولیں تو اس نے آگے بڑھ کر استری کا پلگ نکال دیا۔ دیکھ لیا، اب بس کریں۔ ارے یہ بچوں کے یونیفارم ہے، صبح انہیں اسکول جانا ہے۔ میمونہ بھابھی کے احتجاج پر وہ انہیں خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے آواز دبا کر بولی، یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی آپ اماں جی کے کمرے میں جائیں، وہاں سب جمع ہیں۔ سب کون؟ بڑے بھیا، خلیل بھائی، عدیل بھائی۔ پھر میمونہ بھابھی کے سیدھے سادے انداز پر اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اف، ایک تو آپ کو ہر بات پوری تفصیل سے سمجھانی پڑتی ہے۔ نہیں، آپ بڑی عقل مند خاتون ہیں، وہ فوراً ٹوک کر بولی۔ یہیں کھڑے کھڑے جان لیں گی کہ وہاں شاہ سکندر کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اوہو، یہ بات ہے، میں ابھی سن کر آتی ہوں، تم ذرا عمر کا خیال رکھنا، کہیں نیچے نہ گر جائے۔ میمونہ بھابھی بہت عجلت میں بات کر کے چلی گئیں تو اس نے گہری سانس کھینچ کر گویا شکر کیا، پھر عمر کو اٹھا کر برآمدے میں لے آئی اور نبیل کو اس کا خیال رکھنے کو کہا۔ پھر کچن میں آ کر دوبارہ مصروف ہو گئی، لیکن اب اس کا دھیان اندر کی بجائے نبیل اور عمر کی طرف تھا۔ بار بار کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دونوں کو دیکھ لیتی۔ تب ہی اندر سے سونیا بھاگتی ہوئی آئی، اس کے پیچھے احمر بھی تھا۔ پپھو، احمر کو دیکھیں، میرے بال نوچ رہا ہے۔ سونیا نے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر احمر سے بچنے کی کوشش کی، لیکن احمر کا ہاتھ اس کے بالوں تک پہنچ چکا تھا۔ پپھو، سونیا زور سے چیخی، تو وہ جو اس اچانک افتاد سے پریشان ہو گئی تھی، احمر کی بدتمیزی پر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا، پھر دونوں کو ڈانٹنے لگی، ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ کوئی اور کام نہیں ہے تمہیں؟ اس نے میری لوڈو کیوں پھاڑی ہے؟ احمر کا ابھی بھی بس نہیں چل رہا تھا، اسے کھینچ کر مارے۔ یہ بے ایمانی کر رہا تھا۔ میری گوڈ، بس خاموش، وہ سختی سے ٹوکتی ہوئی بولی۔ چلو جاؤ، اپنے اپنے بیگ ٹھیک کرو، صبح سے اسکول جانا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا۔ احمر کے روٹھے لہجے پر وہ قدرے نرم پڑ گئی۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس نے میری لوڈو پھاڑی، لوڈو اور آ جائے گی۔ اتنی سی بات پر لڑتے نہیں ہیں، چلو جاؤ، شاباش، اسی وقت بیگ وغیرہ ٹھیک کر لو، اس نے احمر کو پچکارتے ہوئے کہا۔ پھر برآمدے میں آئی تو نبیل اس سے کہنے لگا، پپھو، میں نے اپنا بیگ ٹھیک کر لیا ہے، لیکن میرا یونیفارم نہیں مل رہا، پتہ نہیں ممی نے کہاں رکھ دیا، وہی الماری میں ہوگا۔ اچھا، میں خود نکال دوں گی۔ پپھو، نبیل بھائی کی ممی کہاں چلی گئی ہیں؟ ایسے موقعوں پر سونیا یہ سوال ضرور کرتی تھی۔ پتہ نہیں وہ قصداً لاپرواہی سے کہہ کر عمر کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کی زبان میں اس سے بولنے لگی، عمر بھی اسکول جائے گا، لیکن ابھی تو یہ بہت ٹوٹا ہے،
معصوم بچہ پیار کی زبان پر کھلکھلانے لگا تو نبیل، احمد اور سونیا کے چہرے پر مسکراہٹیں دوڑ گئیں اور بہت شوق سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر سب سے پہلے بڑے بھیا اماں جی کے کمرے سے نکل کر آئے اور ان سب پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ سرسری سی نظر ڈال کر سیدھے اوپر چلے گئے۔ ان کے بعد خلیل بھائی آئے تو اسے سب بچوں میں گھرے دیکھ کر کہنے لگے، میمونہ تو فارغ ہو چکی ہیں، کوئی کام نہیں کرتی، بچوں کو بھی تمہارے سر پر چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ میمونہ بھابھی پیچھے سے سنتی ہوئی آ گئیں۔ آپ کی۔ وہ بے ساختہ مسکرا کر بولی تو میمونہ بھابھی نے ناک سکیڑ کر شوہر کو دیکھا، پھر اس سے کہنے لگیں، یہ میری ایسی ہی تعریفیں کر سکتے ہیں، ایسی یا ویسی تعریف ہی کی ہے نا؟ خلیل بھائی مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپا کر بولے، ارے آپ کیا تعریف کریں گے میری؟ میں تو شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے میمونہ بھابھی کو ہنسی آ گئی تو پیچھے سے عدیل بھائی ان کی بات پوری کرتے ہوئے بولے، سراپائے تعریف ہیں، چلیے اسی بات پر کھانا لگا دیں۔ اگر تیار ہے تو۔ جی بھائی، کھانا تیار ہے، میں لگاتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور کچن کی طرف جاتے جاتے اس نے سنا خلیل بھائی کہہ رہے تھے، جب آسیہ چلی جائے گی تب کیا کرو گی؟ پتہ نہیں میمونہ بھابھی نے کیا جواب دیا۔ وہ سن نہیں سکی، کوشش بھی نہیں کی اور کچن میں آ کر کھانا نکالنے لگی۔ پھر کھانے کے بعد نبیل نے اسے اپنا یونیفارم یاد دلایا۔ تو وہ اسی وقت اوپر چلی آئی۔ بڑے بھیا کھلی چھت پر اکیلے لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ جانے انہوں نے خود کو اتنا تنہا کیوں کر لیا تھا، اس نے سوچا۔ وہیں سے واپس پلٹ جائے، لیکن جس کام سے آئی تھی وہ بھی ضروری تھا۔ کچھ شش و پنج میں کھڑی تھی کہ بڑے بھیا نے اسے دیکھ لیا اور پکار کر بولے، آسیہ کیا بات ہے بیٹا؟ وہ قدم بڑھا کر روشنی میں آ کر بولی، میں نبیل کا یونیفارم لینے آئی تھی، صبح اسے اسکول جانا ہے۔ اسکول کھل گئے؟ انہوں نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ جی کل سے کھل رہے ہیں، اس نے بتایا اور ان کے خاموش رہنے پر پوچھا، کا یونیفارم لے لوں؟ ہاں، وہ اپنے خیال سے نکل کر بولے، دیکھو وارڈروب ہی میں ہوگا اور اس کے شوز وغیرہ، جی میں لے لیتی ہوں، وہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی اور کچھ دیر بعد نبیل کی ساری چیزیں لے کر نکلی تو بڑے بھیا وہاں موجود نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ وہ یوں ہی دیوار کے پاس رک کر باہر دیکھنے لگی، تبھی عقب سے ان کی آواز سنائی دی، مل گئے کپڑے؟ جی۔ وہ نہ صرف چونکی بلکہ اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے بڑے بھیا انسان نہیں جن ہوں۔ ادھر غائب ہوئے، ادھر پھر حاضر۔ وہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے یوں ہی دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے آئی تو میمونہ بھابھی چائے لیے اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ دیکھتے ہی پوچھنے لگی، کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ فوراً جواب نہیں دے سکی۔ نبیل کا بیگ ریک پر رکھ کر پھر الماری کھول کر کپڑے ہینگر میں لٹکائے، اس کے بعد ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں اوپر گئی تھی نبیل کی چیزیں لینے، پھر ایک دم ان کے ہاتھ تھام کر کہنے لگی، مجھے بڑے بھیا سے بہت ڈر لگا، اتنے پرسرار لگ رہے تھے، اس کا مطلب ہے جلدی ان کی شادی کرانی پڑے گی۔ میمونہ بھابھی ہنستے ہوئے بولیں تو وہ ان کے ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی، آپ کو تو ہر وقت مذاق سوچتا ہے۔